بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہے رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر ہے 122۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی جو، انعمت عطا کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور یقیناً میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین اوپر تمام جہانوں کے۔ اب اس کے بعد ہے اگلی آیت نمبر 123۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہ، تجزی کام آئے گا، نفسن کوئی شخص۔ پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈبل آپ کے اوپر پیش ہوگی، ڈبل زیر ہوگی یا ڈبل زبر ہوگی تو کیا ہوگا، وہ اسم نکرہ ہوگا، تو اس کے ساتھ ہم کوئی بھی ایک یا کوئی ایڈ کر سکتے ہیں۔ نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی شخص کے، اب یہ بھی وہی اسم نکرہ ہے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ۔ اب دیکھیں اس میں کتنے زیادہ اسم نکرہ ہیں۔ ولا اور نہ، تنفعہا فائدہ دے گی اس کو، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے۔ آپ اب اس میں سے انڈر لائن کریں کون کون سے اسم نکرہ ہیں۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو اس آیت کی تھوڑی تفسیر بتا دیتی ہوں۔ اب ان دونوں آیات میں آیت نمبر 122 میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
ان کی نعمتیں یاد کروائی ہیں، جو کہ ہم نے تفصیل سے پہلے ان کا ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، بادلوں کا سایہ دیا، پانی ان کو دیا پینے کے لیے، ان کو 12 چشمے بنا دیے، جتنے بھی گروہ قبیلے تھے ان سب کے الگ الگ چشمے تھے، اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، ان میں سے بہت سے پیغمبر آئے۔ اب اس کے بعد ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اگر پوری دنیا بھی فدیے میں دے دیں اس جیسی اتنی ملا کے اور بھی، تب بھی ان کو فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ پچھلی تمام آیات میں سے اور ان آیات میں بھی ان کو یہ پہلے نعمتیں یاد کروا کے پھر ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اب امامت اور قیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی تھی، جس میں ایک پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی دعا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی۔ اور اب ان تمام آیات کا مطلب کیا ہے یا مقصد کیا ہے کہ اہل کتاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے پر ابھارنا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 124، وامن اور ازمن جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند باتوں میں فاتمہن تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی یقیناً میں جاعلک بنانے والا ہوں تمہیں للناسی تمام لوگوں کے لیے امام، قال انہوں نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نہیں، ینالو پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور اسے پورے اترے۔ ان باتوں میں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے والد کو حق کی دعوت دی، اور ان کے نہ ماننے کے باوجود بھی انہوں نے بڑا پولائٹلی باپ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو حق کی دعوت وہ دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، بت پرستی کے خلاف انہوں نے ان کو حق کی تبلیغ دی، ایک اللہ کا بتایا، ان کو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی دعوت دی۔ پھر اس قوم کے بادشاہ کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور پھر جب انہوں نے ان تمام ان کے بتوں کی تمام ان کے شرک جس کو معبود بناتے تھے اس کی تردید کی، تو انہوں نے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا، اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے بڑے صبر کے ساتھ آگ میں پھینکے جانا بھی قبول کر لیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہہ دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ آزمائش کو ختم کر دیا، لیکن وہ تو بہرحال پوری طرح آمادہ تھے اور وہ آگ کو دیکھ کے بھی اسے ڈرے نہیں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے بچوں کو بیابان اور ایک بالکل ویران جگہ پہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ، تو انہوں نے فوری طور پہ اس پہ عمل کیا۔ اس کے بعد ان کے اکلوتے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو وہ بھی انہوں نے پوری طرح آمادگی کے ساتھ اس حکم کو مانا۔ اور اس کے علاوہ آگے جو آیات آئیں گی ہم اس پہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کی تعمیر اور حج کے مناسک پورا کرنے کا کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اسلم فرما بردار ہو جاؤ، اور انہوں نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے احکامات کے ساتھ بھی کی، جن میں 5 سر سے متعلق اور 5 باقی جسم سے متعلق تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا، تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ دعا کیوں کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہیں ہوں گے۔ اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسرائیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے عقائد اور اعمال خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے محض ابراہیم کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، یعنی صرف جنت میں جانے کے لیے
یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ان کی اولاد ہے، بلکہ اس کے لیے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص ہونا، اس اعمال میں خلوص ہونا شامل ہے۔ اب آیت نمبر 125، وا اور اذ جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا بیت اللہ کو مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وامنا امن کی جگہ واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ وعہدنا اور حکم کیا تھا ہم نے الی طرف ابراہیم ابراہیم کی و اسماعیل اور اسماعیل کی ان کے طہرا پاک، تو آپ دونوں پاک رکھو، دونوں کے لیے ہے، بیتی میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا لوگوں کے لیے، اور یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کا دل نہیں بھرتا، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ جائیں اور بار بار جائیں، مطلب ایک تو آنے کے بعد دل لگتا نہیں اور ادھر جا کے دل بھرتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اور اپنے پیارے نبی کے شہر کی زیارت نصیب فرما۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایک تو لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرامن بنایا۔ دور جاہلیت میں بھی آدمی اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہ کہتا تھا، اسلام نے اس کے احترام کو باقی بھی رکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا۔ اب اس کے بعد جو مقام ابراہیم کی تفسیر ہے اس میں دو قول ہیں، ایک تو وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے واقعے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعت ادا کی۔ یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے باب الحج میں، جیسا کہ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں اور خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کے بعد یعنی طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر یہ آیت پڑھتے ہیں اور پھر 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جس کی موافقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور جو تفسیر میں دوسرا قول ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لیا جائے وہ درست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بھی کہا کہ تخیرہ بیتی، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ طہارت سے مراد صرف کوڑا کرکٹ اس کی صفائی ہی نہیں بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے بھی صفائی ہے، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا حکم دیا گیا تھا اور تم نے عین کعبہ میں بت لا کر کس طرح کی فرما برداری کی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 126، وا اور اذ جب قولا کہا ابراہیم ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے ہاذا اس بالادن شہر کو آمنن امن والا ورزق اور تو رزق عطا فرما اہلہ اس کے باشندوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے اور ثمرات پھل من جو آمنا ایمان لایا منہم، من اور ہم ہیں الگ الگ 2 ورڈز، منہم ان میں سے باللہ
ساتھ اللہ تعالیٰ کے واو اور الیوم دن آخرت کے اور یوم آخرت پر. قولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن اور جس نے کافرا کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ تو میں اسے فائدہ دوں گا قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر ازترہ میں بے بس کر دوں گا اسے الا طرف عذاب کے النار آگ کے وبئس المصیر اور بدترین ہے المصیر لوٹنے کی جگہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے اس کا ذکر ہے اور اس کی قبولیت بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا. آپ حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، درختوں کو کاٹنا، شکار کو بگانا وغیرہ بھی جائز نہیں. اور رزق کی وہ فراوانی ہے کہ مکہ میں کھیتی باڑی حالانکہ نہیں ہوتی لیکن وہاں پہ تمام دنیا کے سارے پھل سارا سال ہوتے ہیں اور ہر قسم کا غلہ اتنی وافر مقدار میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا جو ہے نا اس کی قبولیت آنکھوں سے نظر آتی ہے. اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیاوی رزق جو ہے وہ میں کافروں کو بھی دوں گا، البتہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت اور اس پر یعنی کسی کے پاس رزق کی کثرت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا خوش ہے، یعنی یہ دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی. آپ آیت نمبر 127 وا اور اذ جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں، قواعد کس کو کہتے ہیں؟ بنیادوں کو، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا یقیناً تو، انتا تو ہی، السمیع سب کچھ سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے. اب قواعد کا مطلب ہے بنیادیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو تھیں پہلے سے موجود تھیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا اور اب دوبارہ سے اس کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں. سورہ حج میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین فرمائی. اور پھر بہت دفعہ کئی دفعہ سیلاب آنے سے یا کسی بھی وجہ سے بیت اللہ کی کئی دفعہ تعمیر ہوئی اور قریش میں بھی ایک دفعہ اس کو تعمیر کیا، دور جاہلیت میں بھی اس کو تعمیر کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے رہے. ابن اسحاق کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی اور آپ ہی نے قریش کے جھگڑے میں حجر اسود کا فیصلہ فرمایا تھا. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اس کی جگہ پر رکھا، مگر مال کی کچھ کمی کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا گیا جس کو حتیم کہتے ہیں. اور دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کیا. ویسے جنرل انفارمیشن کے لیے ہے کہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا ہے. سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ کی عمر 1000 سال تھی. تیسری بار شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے، اور یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی. چوتھی دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم نے، پانچویں دفعہ قوم عمالقہ نے، چھٹی دفعہ قبیلہ جرہم نے، ساتویں دفعہ قصہ بن کلاب نے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آٹھویں مرتبہ قریش نے جس میں نے آپ کو بتایا کہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، نویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں، اور 10ویں دفعہ حجاج بن یوسف نے. اور اس کے بعد آج تک اس علاقے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ چلا آ رہا ہے اور بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر، مرمت اور توسیع میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا ہے جو کہ آج تک جاری ہے. اور اس میں آل سعود کی جو کوششیں ہیں میں حال میں وہ بہت زیادہ قابل تحسین ہیں.
اب ہے آیت نمبر 128. ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا لے ہمیں، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار ہو، لکا آپ کے لیے، وعرینا اور تو دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا یقیناً تو، انتا تو ہی، التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اب جب یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری خدمت قبول فرما اور ہمیں متی فرما بردار مسلم بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا فرما۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم ہم کر لے اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے، اور اسی عقیدے کا نام جو ہے، اسی طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور انبیاء بھیجے ان سب انبیاء کا یہی دین تھا۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ مناسک کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے کہ ہماری عبادت کے طریقے جو ہیں وہ ہمیں دکھا، تو اس کا لفظ عموماً حج کے آداب اور ارکان اور قربانی کے احکامات کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس میں عبادت کے سارے، اگر آپ وسیع اس کو مفہوم میں دیکھیں تو اس میں عبادت کے تمام عبادت کے طریقے ہیں۔ اب اگلا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری توبہ قبول فرما۔ انبیاء سے جان بوجھ کر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور رہی خطا اور بھول چوک تو وہ امت سے تو معاف ہے، مطلب اگر ہم معافی مانگ لیں، امت اگر کوئی غلطی کرے تو وہ معافی مانگنے کے ساتھ معاف ہے، مگر انبیاء کی شان اتنی بڑی ہے کہ ذرا سی غفلت ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے، اس لیے انبیاء معصوم ہونے کے باوجود عوام الناس کی نسبت بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ اب اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت ہے آیت نمبر 129. ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بیج، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ پڑھ کر سنائے، علیہم انہیں، آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم اور تعلیم دے ان کو، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انکا یقیناً تو، انتا تو ہی، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب ان کی دعا کا جو لاسٹ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو اور جو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا، اور آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم کی اگلی دعا کا کیا پارٹ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا نا کہ رسول بنا کے بھیج دے جو ان کو پڑھ کر سنائے تیری آیات اور ان کو سکھائے کتاب۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن، اور حکمت کیا ہے؟ سنت رسول۔ اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا۔ خوب سن لو، مجھے یہ کتاب قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول ہے، اس لیے قرآن اور سنت دونوں کی اتباع کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور پھر جو شخص سنت رسول کا منکر ہے وہ حقیقت میں قرآن کا ہی منکر ہے، اور یہ عقیدہ بہت زیادہ ایک رواج پا رہا ہے کہ لوگ قرآن پاک کو تو مان لیتے ہیں لیکن حدیث سے انکار کرتے ہیں۔ تو اصل میں ایک چیز سے انکار کرنا دونوں کا انکار کرنا ہے، کیونکہ اس کی تشریح جتنی بھی ہے قرآن پاک کی وہ ہمیں احادیث سے ہی ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یزکیہم، اس میں تزکیہ آتا ہے، پاکیزہ ان کو بنائے گا، اور سوارنے میں اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، ہر چیز شامل ہے، جس کا کیا مطلب ہے کہ عملی طور پر صحابہ کرام کی تربیت کرنا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔